کائنات میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کا ذکر بھی باعث رحمت و برکت ہوتا ہے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ خواتین میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کا نام بھی اللہ کو پسند ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ اگر خواتین میں سمجھا جائے، جس کو خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی کی پیاری شہزادی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر کے ان کی تربیت فرما کر لوگوں کو تا قیامت ایک خوبصورت پیغام بھی عطا کیا اور عظمت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ سیدہ فاطمہ کا نام بھی کمال ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کا مرد میں یا عورتوں میں سے جس کا بھی نام رکھا جاتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس میں کوئی معنی اچھا ہوتا ہے یا کوئی اس کے پس منظر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیکن فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فاطمہ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ فقط فاطمہ نہیں، پھر آگے فرمانے لگے جو فاطمہ سے پیار کرے گا اللہ نے اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا۔ فاطمہ کا مطلب معنی حضور نے خود بتایا، جس عورت کے نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ اس کا معنی اتنا کمال ہے، اس کی صورت، اس کا چال چلن، اس کا رہن سہن، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پسند ہوگا، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لو، ٹوٹ کر اس کو یاد کرو۔ یعنی رب کا نام لینا ہے، ایسے نام لینا ہے کہ دنیا کی کوئی فکر نہ رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اندر رقت طاری ہو گئی وہ منظر دیکھ کر، میں نے دیکھا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ کائنات آپ ان کو ہوا دے رہی تھی تاکہ کوئی مکھی اور پسینہ نہ آئے، بچوں کو آرام سے سو سکیں۔ ایک ہاتھ میں پنکھا تھا ہوا دینے کے لیے، دوسرے ہاتھ میں آپ تسبیح سے اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ اب دیکھیں ذہن بھی کس طرف متوجہ ہے، ہاتھ مصروف ہے لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی جانب لگا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو لوگ سو جاتے، آپ رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرتی ہیں۔ امام حسن خود کہتے ہیں کہ ہم سو رہے ہوتے، اچانک ہماری آنکھ کھلتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی میری امی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی سجدے کی حالت میں ہوتی، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتی اور کبھی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی امت کے لیے دعا کر رہی ہوتی۔ تو یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ اور آخری بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پردہ فرماتی تھی کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے تمنا کی، اے کاش جس طرح ساری زندگی میں کسی کے سامنے نہیں آئی، میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، اس طرح مرنے کے بعد بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ آپ کی تمنا تھی۔ اسی تمنا کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ اور یہ عورتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ شخص نے اعلیٰ عورت کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سیرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔